ملے گی شیخ کو جنت، ہمیں دوزخ عطا ہوگا۔ بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا۔ رہے دو دو فرشتے ساتھ، اب انصاف کیا ہوگا؟ کسی نے کچھ لکھا ہوگا، کسی نے کچھ لکھا ہوگا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو وائسز آف دا ورلڈ۔ مجھے راجہ زوئی بکثیر کہتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کے اندر ایک ٹاپک سوشل میڈیا پر بے حد وائرل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستانی صحافی اقرار الحسن ہیں، انہوں نے حق خطیب المعروف شوف شوف والی سرکار کا جو سچ یا جھوٹ اس کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ چیلنج بھی کیا ہے کہ وہ پیر حق خطیب کے آستانے پر یا ان کے جو کاروباری جو ان کا اڈا ہے اس پر وہ حاضر ہو کر ان کو ایکسپوز کریں گے، اور صرف یہ گارنٹی مانگی ہے جو وہ باتیں کہیں گے اور جو وہ کام کریں گے وہ پوری دنیا کے سامنے یعنی کہ لائیو ہوگا، اور ان کے ساتھ آنے والی ٹیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اگر اس چیز کی گارنٹی دی جائے تو وہ ان کے ساتھ براہ راست وہاں پر وہی ٹرکس استعمال کریں گے جو وہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے وہ چین باہر آ رہی ہے، کسی کے منہ سے کیلیں آ رہی ہیں، گولیاں آ رہی ہیں، اور ایک اس طرح کے جو واقعات جو ہم کافی عرصے سے ان کے متعلق دیکھتے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس پر انسانی عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی، اس کا وہ راز فاش کریں گے۔ تو ناظرین، جہاں پر اس سچ اور جھوٹ کے اوپر بحث کی جا رہی ہے، وہیں سے دوسری جانب ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ آخر عوام اتنی بڑی تعداد میں اس طریقے سے درگاہوں کی جانب کیوں جاتی ہے۔ جہاں تک میرا ناقص علم ہے ناظرین، کہ جب آپ کا اس رب واحد خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رہتا تو پھر آپ مختلف درگاہوں کا رخ کرتے ہیں، پھر آپ پیر اور اس مریدی والے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ اور ناظرین، پاکستان کے اندر بالخصوص یہ پیری مریدی والا کنسپٹ زیادہ پایا جاتا ہے، اور یقین کیجئے کہ اس پیری مریدی نے کئی زندگیوں کو برباد کیا ہے۔ ہم نے کئی پیروں کو ایکسپوز ہوتے دیکھا ہے، اور کئی پیروں کے ڈونگی پیر جن کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ان کو ایکسپوز ہوتے دیکھا ہے، لیکن آج تک پاکستان میں جو ہائپ حق خطیب نے کریٹ کر رکھی ہے، اس کے اوپر جو بھی بات کرتا ہے تو ان کے مریدین جو ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ گالیاں دینے لگتے ہیں یا پھر جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگتے ہیں۔ پیر حق خطیب کے اوپر پاکستان کے دیگر لوگوں نے بھی بات کی ہے، لیکن جس طریقے سے اقرار الحسن ثبوت دینے کی بات کر رہے ہیں، اس طریقے سے چیلنج آج تک پیر حق خطیب کو کسی نے نہیں کیا۔ بہرحال میرا موضوع جو ہے وہ اقرار الحسن کو درست ثابت کرنا یا پیر حق خطیب کو غلط ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین، میں آج آپ سے کچھ اور باتیں ڈسکس کرنے آیا ہوں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ دم درود کرواتے ہیں، آخر دم درود میں جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ پڑھتے کیا ہیں؟ یعنی کہ قرآن پاک کی آیات، اور وہ آیات اگر مریض خود پڑھ لے تو کیا اس پر اثر نہیں ہوگا؟ دوسری چیز جو پاکستان کے اندر میں نے بڑی شدت سے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ تعویذ لکھوائے جاتے ہیں، ان کو گلے میں لٹکایا جاتا ہے، بازو کے ساتھ باندھا جاتا ہے، اور گول کے ایون کے پیا بھی جاتا ہے۔ اب اگر پوچھا جائے کہ تعویذ کے اندر کیا لکھا جاتا ہے تو جواب ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا کلام گول کر پینے سے اثر ہوگا، یا گلے میں لٹکانے سے، یا ہاتھ پر باندھنے سے، یا پھر اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے اثر ہوگا؟ دوسری چیز یہ ہے ناظرین کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ہاتھوں میں کڑے باندھتے ہیں یا جو لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں ان کو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے مختلف پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کو وہ وہاں پر نہیں پہننے دیے جاتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور چیز جو میں نے پاکستان کے اندر بالخصوص دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ جو درگاہیں ہیں بالخصوص وہاں پر عرس ہوتے ہیں، قوالی ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر چرس اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر دمال ڈالا جاتا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے لو لگائی جا رہی ہے۔ اور وہ تو اور عشق تھا ناظرین جس میں بلا ناچا تھا، اور اس عشق کی معراج تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے طور طریقوں پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنی فکر پر غور کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم جن لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ درست سمت میں ہیں بھی یا نہیں۔ ہمیں حقیقت سے آنکھیں کبھی بھی بند نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چیزوں کو پریکٹیکل ہو کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا آج چاند پر کمندیں ڈال چکی ہے، دنیا وہاں پر ایک نئی
دنیا کی کھوج میں مصروف ہے اور وہاں پر زندگی کے آثار ان کو مل رہے ہیں۔ دنیا جہاں پر اب گلوبل ولیج سے ایک سٹیپ آگے جا چکی ہے، اے آئی کے ذریعے سے اتنی جدت لا رہی ہے چیزوں کے اندر کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، تو دوسری طرف ہم ہیں کہ ان پیروں فقیروں اور ان تمام چیزوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اور پھر ناظرین، اگر یہ سارے پیر فقیر اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر یہ اتنے ہی کرامات والے ہیں، تو پھر آخر جب بھی کوئی اس طریقے کی قدرتی آفت آتی ہے، لیٹس سپوز جیسے کرونا آیا تھا، تو اس دوران یہ تمام درگاہیں بند کیوں ہو گئی تھیں؟ ان لوگوں نے ایک شف کرنی تھی یا ایک تعویذ لکھنا تھا، ایک دم کر دینا تھا، تو یہ کرونا ختم ہو جانا تھا۔ پوری دنیا میں ہزاروں افراد اس کرونا کی وبا سے جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ یا پھر ان کی کرامات وہاں پر اثر انداز نہیں کرتی؟ میں ہرگز علماء دین کی یا پھر ایسی بزرگ اور برگزیدہ ہستیوں کی توہین نہیں کر رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اس مولا کی، اس اللہ کی یکتائی کی جانب لے کے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو ڈیورسیفائیڈ نہیں کرتے، وہ آپ کو مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنی کرامات کا قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی درگاہیں ہیں اور وہاں پر بیٹھنے والے جو گدی نشین پیر حضرات ہیں، ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ انسان کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ رسول کی بات بتاتے ہیں، وہ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے کی جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں، اور وہ اپنے مریدین کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ نے صرف ہماری ہی پیروی کرنی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو پریکٹیکل ہو کر سوچنے کے بجائے کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں؟ ایک اور میرے ذہن میں ایک کامن سی ایگزامپل آ رہی ہے کہ پوری دنیا میں اگر یہ جو ویدر چینج ہے اس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملتی ہیں تو وہ دیکھنے کو ملتی ہیں چائنا میں۔ اب ہم لوگ ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اب ہم لوگ ہیں کہ ہم نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، اب ہم لوگ ہیں کہ نفلی روزے رکھنے لگتے ہیں، اور اس نیت سے رکھتے ہیں کہ ہمارے ان نفلی روزوں اور ان دعاؤں کی بدولت اللہ رب العزت بارش برسا دے گا۔ اب سوال یہ ہے ناظرین کہ اس اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے، وہ اللہ رب العزت خود انسان کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ تم دریافت کر سکو، تاکہ تم سوچ بچار کر سکو۔ ناظرین، آج تک کسی بھی سائنسدان نے یہ اعتراف نہیں کیا کہ اس نے جو بھی فارمولہ بنایا ہے یا جو بھی اس نے ریسرچ کی ہے وہ اس کی اپنی کریشن ہے، وہ اس کو ڈسکور کہتا ہے، یعنی کہ اس کو دریافت کہتا ہے، یعنی کہ اس کائنات کے اندر ان چیزوں کے بارے میں اس نے تحقیقات کی، معلومات اکٹھی کی اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ فار ایگزامپل چائنا کے اندر اب بارشیں نہیں ہوتی، تو وہ موسمیاتی تبدیلی سے جو اپنی جو پاپولیشن ہے اس پر منفی جو اثرات پڑتے تھے ان سے بچانے کے لیے انہوں نے ریسرچ کی۔ ان کو پتہ یہ چلا کہ جو سمندر سے بخارات بنتے ہیں وہ ان آبی بخارات میں بعض اوقات اتنی سخت نہیں رہتی کہ وہ بارش برسا سکے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آبی بخارات ہوا کے ساتھ یہاں سے وہاں گھومتے رہتے ہیں، یعنی کہ ہوا ان کو لے اڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس نمی کے اندر کوئی ہم اپنی طرف سے ایسی چیز ایڈ کریں جس کی بدولت جو ہے وہ بارشیں برسنے لگیں۔ چنانچہ انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے پھر یہ کیا کہ جہازوں کے ذریعے سے انہوں نے ایک کیمیکل ہوا میں شامل کرنا شروع کیا جس کی بدولت وہ نمی والا تناسب برابر ہوا۔ جب وہ وزنی ہوا، ہوا ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ اڑ سکی تو اس کی بدولت وہاں پہ بارش ہونے لگی۔ پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو حبس سے بچانے کے لیے انہوں نے بارشیں برسائی۔ پھر انہوں نے چائنا والوں کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے بارشیں برسائی۔ پھر انہوں نے پانی کے قحط سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مصنوعی بارشیں برسائیں، اور اس طریقے سے چائنا کو فالو کرتے ہوئے ابھی جس ملک کے اندر میں مقیم ہوں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر، یہاں پہ بھی مصنوعی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اب اگر کچھ نہ سمجھ یہ کہیں کہ یہ قدرت کے نظام کے خلاف ہے بات، یہ اللہ کے نظام میں عمل دخل دینے والی بات ہے، تو یہ ایک بے وقوفانہ بات ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عقل دی ہے اور پھر اللہ سے آپ دعائیں بارش برسانے کے لیے مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اپنی عقل کو استعمال کریں اور آپ اس موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کریں۔ اب یہ جو بارشیں برسانے والا جو فارمولہ ہے یا درگاہوں پر جا کر دعائیں مانگنے والا، منتیں مانگنے والا، امیدیں لگانے والا جو فارمولہ ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عقل دیا، آپ کو بازو دیے، آپ کو پاؤں دیے، آپ کو آنکھیں دی، آپ کو ایک مکمل کامل انسان بنایا، تو پھر آپ یعنی کہ ایک کنویں کے سامنے کھڑے ہو کے
یہ دعا کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے پیاس لگی ہے تو ایسا کر کے وہ میرا جو گلا ہے اس کو تر کر دے اور پانی سیدھا آپ کے منہ میں آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو خود محنت کرنا پڑے گی. آپ کو گلاس بھر کے یا چلو بھر کے پانی لینا پڑے گا اور آپ کو وہ پینا پڑے گا, تبھی جا کے آپ کا گلا تر ہوگا. اس کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ہمیں عقل و فہم سے کام لینا چاہیے, اور پھر ہمیں کسی بھی پیر کے یا پھر کسی بھی فقیر کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اس کائنات میں اگر سب سے بڑا فقیر, سب سے بڑا کوئی پیر ہے تو وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہوگی. اور پھر جہاں تک امید آس کی بات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہمیں لگانی چاہیے اور اسی کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہیے. تو ناظرین, جو پیر آپ کو صراط مستقیم پر نہ چلائے, جو پیر آپ کو قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ نہ سمجھا سکے, جو پیر آپ کو وحدت کی طرف نہ لے کر جائے, تو وہ رانگ نمبر ہے. اور حضرت علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم ہیں وحدت پسند, واحد خدا ہمارا, ہم ہیں کافروں کے کافر, کافر خدا ہمارا. فی امان اللہ.